السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم ليوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ حضرات، اللہ تعالی نے اس کائنات کو جب تخلیق کیا تو تخلیق کرنے سے پہلے اس کے انجام کا فیصلہ کر دیا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس میں ہر چیز فانی ہوگی، ہر چیز جو بنائی جائے گی ایک وقت آئے گا کہ اسے توڑ ڈالا جائے گا۔ جسے تخلیق کیا جائے گا اسے مٹا ڈالا جائے گا، جسے زندگی دی جائے گی اسے لازماً مرنا ہے، اس کی موت کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا۔ اور یہ موت کا مسئلہ واحد مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ لوگ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، کائنات کے خالق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن دنیا کا کوئی عقل مند موت کا انکار نہیں کرتا۔ موت وہ اللہ کا حکم ہے جس سے خود موت کو بھی نجات نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی خود موت آ جائے گی۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ موت نہ اللہ کے کسی منکر کو چھوڑتی ہے نہ اللہ کے نبی کو چھوڑتی ہے، نہ کسی غریب کو اس سے نجات ملتی ہے، نہ کسی امیر کو اس سے نجات حاصل ہوتی ہے، نہ یہ کسی طاقتور سے اجازت لیتی ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کے مرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ تو موت وہاں پر بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ایسی چیز ہے
کہ جو اپنے وقت پر انسان کو پالے گی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. اس کو نہ بیماری کی ضرورت ہے، نہ ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی بہانے کی ضرورت ہے. یہ بغیر کسی بہانے کے آتی ہے. یہ سارے بہانے ہم نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بنائے ہیں. اللہ ان بہانوں کا محتاج نہیں. جس کو کوئی بہانہ نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے ایک لفظ بنا رکھا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. جس کو کچھ نہیں ہوتا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے. جس کو زندگی ملی ہے اسے موت سے لطف اندوز ہونا ہے. تعجب ہے انسان پر کہ وہ ساری زندگی اس چیز سے بچاؤ کی کوشش کرتا رہتا ہے جس سے بچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں. اس کی دوائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے جس سے بچنا کسی کے لیے ممکن اور ناممکن ہے. ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بات جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ موت سے بچنا نہیں بلکہ جہنم سے بچنا تھا. اور جہنم سے انسان کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، موت سے نہیں بچ سکتا. جس چیز سے اس کو بچنا چاہیے وہ اپنے مالک کی ناراضگی ہے. انسان کوشش کرے تو اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے. جس چیز سے اس کو بچنا چاہیے وہ اللہ کا عذاب ہے. آدمی کوشش کرے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے جس میں زندگی ہے، جو نفس ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اسے موت آنی ہے. اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن جس کے لیے تمہیں خیال کرنا چاہیے، تمہیں سوچ و بچار کرنی چاہیے، جس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، وہ چیز یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. عمل کرنا چاہیے اس لیے کہ موت کے بعد قیامت ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملنا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. آج آدمی، ہر شخص اپنی ایک منزل متعین کرتا ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرتا ہے اور پھر بچپن سے لے کر اس مقصد کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. کوئی سمجھتا ہے پیسہ اکٹھا کر لوں میری زندگی آسودہ ہو جائے گی. کوئی کہتا ہے بڑا عہدہ حاصل کر لوں زندگی میں سکون آ جائے گا. کوئی سمجھتا ہے عیاشی کا سامان حاصل کر لوں زندگی سے لطف اندوز ہو جاؤں گا.
ہر شخص نے کوئی نہ کوئی اپنا مقصد بنایا ہے اور اپنے اس مقصد کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے. ہر ایک نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے، اس منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے اور بھاگتا چلا جاتا ہے. کوئی اپنی اس منزل کو پا کر اس مقصد کو حاصل کرتے یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، یہاں پر تو لطف نہیں، یہاں پر زندگی کا سکون نہیں، یہاں پر تو اطمینان نہیں. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مقصد کے بعد اگلا مقصد کیا ہے. ہر بندہ پریشان ہے. جس نے اپنا بنایا ہوا مقصد حاصل کر لیا وہ بھی پریشان ہے، جس نے حاصل نہیں کیا وہ بھی پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ نے مسلمان کے لیے سکون رکھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ جیل ہے. جس طرح جیل میں سکون نہیں ہوتا اسی طرح یہ بڑی جیل میں جس میں انسان زندگی گزارتا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے سکون نہیں رکھا. جب اللہ نے سکون نہیں رکھا انسان سکون پا کہاں سے سکتا ہے؟ انسان اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور جو لوگ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں. ہر روز ہم دیکھتے ہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، مال و دولت میں نام کمانے والے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی جابز حاصل کرنے والے خودکشیاں کر لیتے ہیں. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں طاقت کے حصول میں مگن لوگ جب طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ منزل نہیں ہے، یہ انسان کا مقصود نہیں ہے، یہ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں. کامیابی صرف انسان کی ایک ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے. یہ کامیابی ہے. تو ہماری محنت موت سے بچنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، موت سے پہلے کسی منزل کو منزل سمجھ کر اس کا تعین نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے. اس لیے جو مال کماتا ہے موت آتی ہے اس سے مال چھین لیتی ہے. جو طاقت حاصل کرتا ہے این طاقت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. ایک شخص اپنے گن مینوں کے حصار میں ہوتا ہے، اپنے علاقے کا بڑا باروق اور سردار ہوتا ہے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. طاقتور اپنی طاقت کے ذریعے موت سے نہیں بچ سکتا. مالدار اپنے مال سے زندگی کا ایک سیکنڈ نہیں خرید سکتا، ایک لمحہ اضافی نہیں کر سکتا. اس کے مال کو اس کے ہاتھ سے موت چھین لیتی ہے. ڈگری والوں کی ڈگریاں ان کے ہاتھوں سے گر جاتی ہیں. بڑے خوشحال لوگوں کو موت آتی ہے، خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے. اور ایک غریب بیچارہ، ایک نوانا اور کمزور، اس کی بھی جب موت آتی ہے اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، بیمار کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے
موت سے پہلے کوئی منزل نہیں ہے. منزل وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی دوسری منزل نہ ہو. اور مومنوں، آپ کی منزل صرف ایک، اور وہ رب کی جنت ہونی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس سے کم کبھی کوئی چیز نہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اس کی عطائیں بڑی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں. جنت الفردوس مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو اتنا یاد کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سانس لیتا ہوں، میری سانس باہر نکلتی ہے، تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ اگلی سانس مجھے لینا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. حالانکہ میں رب کا نبی ہوں، مجھے خبر نہیں، مجھے امید نہیں ہوتی. جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں، مجھے امید نہیں ہوتی کہ میری نظر دیکھ کر واپس پلٹے گی یا نہیں پلٹے گی. لیکن ہم ہیں بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر غافل ہیں تو اس چیز سے غافل ہیں جس سے ایک لمحہ بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو. دوست کہتے ہیں کیا کریں، نماز میں دھیان نہیں رہتا، خضوع پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ کر دیکھ لو، پھر دیکھنا کہ نماز کے اندر لذت کتنی ہے. اس طرح پڑھو کہ انسان کے ذہن میں یہ ہو، یہ میری آخری نماز ہے. اگر پچھلے کوئی اعمال قبول نہیں بھی ہوئے تو یہ آج کی نماز، اس وقت کی نماز میں اس طرح پڑھوں کہ یہ ایک نماز مجھے جنت میں لے جائے. اور یہ تبھی ہوگا جب اور مقاصد نہ ہوں، انسان کی فکر کی اور منزلیں نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب. لوگوں، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک دوسرے ملک میں رہنے والا اجنبی زندگی بسر کرتا ہے. اور میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ یہاں سے جانے والے ہمارے بھائی، ان کے والدین نے پیچھے محلات بنائے ہوتے ہیں، گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر میں نے لوگ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل، چھوٹے چھوٹے رومز میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں 3-3 5-5 لوگ رہتے ہیں. 8-8 10-10 سال وہ اپنا بستر چینج نہیں کرتے. ان کے برتن دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ پیسہ پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پر نہیں لگاتے. میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا، میں نے انجینئروں کو دیکھا کہ جن کے گھر میں سامان اتنا بوسیدہ ہوتا تھا جتنا ہمارے غریب کے گھر میں یہاں پر نہیں. جب پوچھتے تو ایک جواب ہوتا تھا کہ قاری صاحب ادھر سامان لے کر کیا کریں گے، ہم نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے. ادھر گاڑی اچھی خریدیں گے تو کیا کریں گے، کون سا ہمیشہ رہنا ہے. فرنیچر اچھا لیں گے تو کیا کریں گے، کون سا ہمیشہ رہنا ہے. تو فرمایا اس طرح کن فی الدنیا کأنک غریب. مومن اپنی زندگی میں اس طرح رہ جس طرح تو اپنے علاقے میں اجنبی ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے.
وہ مسافر کہ گھر میں رہتا ہے تو رکھنے کو، سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی، اور وہی جب سفر پر جاتا ہے تو اپنی کل جائیداد ایک بریف کیس میں سنبھال کے لے جاتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، معلوم نہیں، تمہیں امید نہیں ہونی چاہیے کہ صبح ہوگی، اور جب صبح ہو جائے فلا تنتظر المساء، تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ بیماری کے آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اپنی موت کے آنے سے پہلے۔ یہ موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، لکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا، اللہ کے ہاں طے شدہ ہے لیکن ہمیں پیغام سنایا نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، یعنی جانے والی سے محبت نہ کرو، جو تمہیں پیش آنے والی ہے اس کی فکر کرو۔ فرمایا لوگوں، دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کو چاہنے والے ہیں، لیکن تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے لیکن دونوں چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کی آزمائش سے بہتر ہے، اور زندگی، میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا، ساری کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس آزمائش سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، غربت کو ناپسند کرتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن قلت مال اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جتنا مال تھوڑا ہوگا قیامت کے دن اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، بیچارے مالدار ہمیشہ حسابوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی غریبوں کو 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ 500 سال یہاں پر غربت کی زندگی گزاری تو کتنی، 50 60 سال 70 سال، لیکن اس غربت کے عوض میں 500 سال جنت کی زندگی ملے گی۔ اس لیے مال کی اتنی فکر نہ کریں، اگر فکر کرنی ہے تو اپنی موت کی تیاری کریں، آخرت کے حساب کی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا
ذکر ہاضم اللذات، اور لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ خواہشوں کو توڑ دیتی ہے، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، یہ امیدوں کو توڑ دیتی ہے، یہ بدماشیوں کو توڑ دیتی ہے، یہ انسان کے سامنے اس کی اصل حقیقت سامنے کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے آخر پر ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک قوم موت سے ڈر کر بھاگی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اللہ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، کہنے لگے جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے، اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہم جہاد نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت مسلمان اتنے تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، وہم کثیر، بے شمار ہوں گے، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ان میں ایک بیماری پیدا ہوگی، اس بیماری کا نام وہن ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو مکروہ سمجھنا، اس سے کراہت کرنا، ناپسند کرنا۔ جو قوم موت سے ڈرنے لگتی ہے اس کو دنیا میں کبھی زندگی نصیب نہیں ہوتی، ان کی قسمت میں صرف موت ہوا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبرستان میں جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان کی زیارت تمہیں دنیا کے معاملے میں زاہد بنا دے گی، دنیا کی رغبت کم ہو جائے گی، اور آخرت تمہیں کثرت سے یاد آئے گی۔ اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دل کا زنگ کیسے صاف کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو، دوسرا قرآن کی تلاوت کرو تو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ آج ہم مردوں کو دیکھتے بھی ہیں، یہ آج کا زمانہ موت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ بیماری کا زمانہ ہے۔ ہم ہر روز سنتے ہیں کہ کتنے لوگ چلے گئے، اخبار ٹی وی نیٹ بتاتا ہے کہ آج اتنے لوگ مر گئے، اور ہم صرف شمار کر کے آنکھیں پیچھے کر لیتے ہیں، ہاں آج اتنے چلے گئے، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ ان میں شمار نہیں کیا کہ ایک وقت آنے والا ہے اس عدد میں میرا بھی شمار ہوگا، ایک وقت آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم مردوں کو نہلاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی نہلایا جائے گا۔ اپنی موت کو یاد کرو، دلوں کے زنگ کو اتارو، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہی ایک مومن کا مقصد ہے، اور یہی ایک مومن کی زندگی کی منزل ہے۔ وآخر